اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کتاب ہمارے عقائد میں ہماری گفتگو دوسرا باب یعنی نبوت، اس سلسلے میں ہماری گفتگو مختلف پہلوؤں سے جاری و ساری ہے، اور آج باب نبوت میں ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ صفحہ نمبر 52 پر آپ ملاحظہ فرمائیے، انبیاء اور زندگی کے تمام پہلوؤں کی اصلاح۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء پر جو ادیان نازل ہوئے، بالخصوص دین اسلام، وہ صرف انفرادی زندگی کی اصلاح یا صرف معنوی اور اخلاقی مسائل بیان نہیں کرتے، بلکہ تمام اجتماعی حوالوں سے بھی اصلاح کے علم بردار ہیں۔ روزمرہ زندگی کے بہت سے ضروری علوم اور امور لوگوں نے انہی سے سیکھے، ان میں سے بعض کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ ہوا ہے۔ موضوع گفتگو نبوت ہے، اور نبی جو اپنے ساتھ شریعت لے کر آتا ہے اور جس دین کا تعارف وہ آ کر اپنی قوم کے درمیان میں کرواتا ہے، اس دین کی جامعیت کی طرف اشارہ ہے، جو ہیڈنگ میں آپ نے پڑھا کہ تمام پہلو۔ مرکزی نقطہ جو ان 3-4 سطور میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دین کسی ایک فرد کو سلیقہ زندگی سے سکھاتا ہے، لیکن ایک گروہ، ایک معاشرے، ایک کمیونٹی، ایک قوم کے لیے اس کے پاس کوئی منشور نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جہاں اس دین کے اندر ایک ایک شخص کو اس کی انفرادی ذمہ داریوں سے متعلق زادانہ اور بتلایا گیا ہے، وہیں پر اس دین کے اندر پوری قوم، پورے سسٹم کے لیے، پورے معاشرے کے لیے بھی ایسے قوانین ہیں، ایسے ضوابط ہیں، ایسے اصول ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دین جامع ہے، صرف انفرادی پہلو کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا ہوا، بلکہ اس کے اندر اجتماعی پہلو بھی ملحوظ خاطر ہیں۔ یہ مرکزی نقطہ ہے، اور اس کی طرف اشارہ دیا ہے بطور تائید قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں۔ نیز ہمارا عقیدہ ہے کہ ان رہنماؤں کا ایک بڑا مقصد انسانی معاشرے کو عدل و انصاف کا خواگر بنانا تھا۔ کیا مطلب؟ پورا معاشرہ ایک ڈگر پر آ جائے، پورا معاشرہ عدل اور انصاف کی زندگی بسر کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی نظام کو بدلنے کے لیے انبیاء کے پاس ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ لہٰذا انبیاء نہ فقط انفرادی تربیت کرتے ہیں، اجتماعی تربیت بھی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ جو دین لے کر آتے ہیں وہ خدائی دین ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ عدل و انصاف پر قائم رہے، جیسا کہ قرآن میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان حکم دیتا ہے خود پروردگار عالم کہ عدل قائم ہو، نیکی قائم ہو، انصاف قائم ہو۔ تو جو دین وہ اپنے نبی کے ذریعے سے بھیجے گا تو وہ نبی کسی ایک شخص کی تربیت نہیں کرے گا، بلکہ جہاں وہ ایک شخص کی تربیت کر سکتا ہے وہیں پر وہ معاشرے کی بھی تربیت کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ لہذا انبیاء کے درمیان فرق ہے، اور بسا اوقات
ایک نبی ایک پوری قوم پر آتا ہے اور اس قوم کے اندر وہ بیداری پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ کامیاب اس لیے آ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس جو سسٹم ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے۔ آئیے دیکھیں سورہ مبارک حدید کی آیت نمبر غالباً 25 ہے یہ، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یہ ٹکڑا جو ہے نا یہ ہے ہمارا شاہد مثال ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، الناس سب کے سب لوگ، یہ ہے مراد یہاں پر۔ وَلَقَدْ بالتحقیق ارسلنا ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بالبینات واضح نشانیاں معجزات دے کر بھیجا ہے۔ وانزلنا معہم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا ہے، ہم نے میزان کو بھی نازل کیا ہے۔ کیوں؟ یہ علت ہے، یہ ہے جو رسول آئے ہیں بینات لے کر آئے ہیں، کتاب و میزان لے کر آئے ہیں، کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل قائم کریں، لوگوں کے درمیان عدل قائم ہو، لوگوں کے درمیان مساوات ہو، لوگوں کے درمیان ایک اچھا ماحول بنے، اصلاحی ماحول بنے، ایسا ماحول بنے کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ لگے کہ ہاں اس کے اندر کسی نہ کسی قسم کی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اس میں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو دین لے کر آتے ہیں اس دین کے اندر جامعیت ہوتی ہے، اس میں فقط انفرادی پہلو ملحوظ خاطر نہیں ہوتا ہے بلکہ اجتماعی پہلو بھی ملحوظ خاطر ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو اس درس کی انشاءاللہ اس حد تک ہم روکتے ہیں، سلسلہ گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم